السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں ہوں نوید ساگر خٹک اور آج میں آپ کے لیے اس نئے ٹیوٹوریل میں لے کے آیا ہوں۔ ٹینسز کی ہم بات کر رہے تھے کہ ٹینسز ہمارے پاس ہم نے پڑھا تھا کہ ٹینسز کیا ہوتی ہیں، ٹینس شوز ان ایکشن، اور یہ کچھ ہم نے پڑھا تھا۔ اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ ٹینسز میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پہ، وہاں پہ ہم نے پڑھی تھی کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں کیا ہوتی ہے۔ اب ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی پہچان اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہم اس کا اردو میں کرتے ہیں کہ اردو میں کیا کہ کسے کہتے ہیں، فی الحال مطلق کو کہتے ہیں۔ فی الحال مطلق کو کہتے ہیں۔ اب فی الحال مطلق میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مطلق کیسے کہتے ہیں جو غیر واضح ہو۔ مطلب کا مطلب ہے غیر واضح، یعنی ایسا چیز جو ہمیں غیر واضح ہو، نظر نہ آئے، اسے ہم مطلق کہتے ہیں۔ اب پریزنٹ انڈیفینٹ کا فکرہ ہے فعل حال مطلق، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں ہم یہ کرتے ہیں، اس میں ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ایسا کام جو ہمیں سامنے دکھائی نہ دے، یعنی جو اگر ہم سامنے دکھائی دیتا ہو کوئی اور کام کر رہا ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کہیں گے۔ تو ایسے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے ہمارے پاس جو ہے اس کے بہت ساری کام ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ احمد 8ویں جماعت میں جو ہے پڑھتا ہے۔ ہم اس کا ایک ایگزامپل لکھتے ہیں، احمد 8ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس تا ہے آیا ہے۔ اب اس طرح ہمارے پاس دوسرا فکرہ بھی ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں۔ یہ ایسے فکری کہ جو جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں، تو ہمیں یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کی ہمارے پاس پہچان کیا ہے۔ تو ہم لکھتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ اردو میں پہچان ہم اس کی کرتے ہیں کہ اردو میں پہچان کیا ہے۔ اردو میں پہچان پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی اردو میں پہچان کیا ہے، تا ہے، تی ہے، تی ہے، تا ہوں، تا ہوں، تے ہیں، تا ہوں، تے ہیں، تا، تی، آتے ہیں وغیرہ جو ہے، یہ اس کے کیا ہے، پہچان ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں گے جو ہمارے پاس کوئی بھی اردو کا فقرہ کہ جس میں ہمارے پاس تا ہے، تی ہے، تا ہوں، تے ہیں، تا، تی، آتے ہیں وغیرہ، یہ سارے کیا ہیں ہمارے، اس کی اردو میں پہچان ہوگی۔ اب اس کی ہم انگلش میں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس انگریزی میں کیسے چینج ہوں گے۔ تو ہم انگلش میں اس کی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس انگلش میں چینج کرتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس انگلش آئیڈینٹی مطلب انگریزی میں پہچان، انگریزی میں پہچان اس کا کیا ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا انگریزی میں پہچان کیا ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ اس میں کیا ہوگا، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ورب جو ہمارے پاس ہے، ورب فرسٹ فارم، ورب فرسٹ فارم، دوسرا
دوسرا کیا ہوگا، تھرڈ پرسن سنگولر، اگر سبجیکٹ، اس کا سبجیکٹ جو ہے وہ اگر تھرڈ پرسن سنگولر، سنگولر میں کون کون سے ہیں ہمارے پاس، سنگولر میں ہمارے پاس تھرڈ پرسن میں آتا ہے ہی، شی، ایٹ، دے، یہ ہمارے پاس کیا ہے، تھرڈ پرسن ہے۔ اگر یہ ہمارے پاس آتا ہے تو اس ہی، شی، ایٹ، دے کے ساتھ ہم کیا لگوائیں گے، ہی، شی، ایٹ، دے کے ساتھ جو ہے ہمارا کیا آئے گا، اس کا جو تھرڈ پرسن ہی، شی، ایٹ، اس کے ساتھ ہمارا کیا استعمال ہوگا، سوری یہاں پر ہمارے پاس دے اس میں انوالو نہیں ہے، ہم دے کو نہیں ڈالتے، ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں دے کو، تو ہم ایٹ اور ہی، شی، ایٹ، اس کے ساتھ کیا آئے گا ہمارے پاس، ایس، ہمارے پاس ایس آئے گا، اور یا ہمارے پاس ای ایس آئے گا، یہاں پہ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں، ایس آر ای ایس ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوگا۔ اب ہم نے یہ سیکھا کہ ہمارے پاس اگر وہ سبجیکٹ جو ہے ہمارے پاس تھرڈ پرسن سنگولر ہو، مطلب ہی، شی، ایٹ وغیرہ ہو، تو اس کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس لگوائیں گے۔ اگر وہ ہمارے پاس فرسٹ پرسن سنگولر ہو، فرسٹ پرسن سنگولر، فرسٹ پرسن سنگولر ہو تو اس کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس نہیں لگوائیں گے، نہیں لگوائیں گے۔ تو فرسٹ پرسن سنگولر کیا ہے ہمارے پاس، فرسٹ پرسن سنگولر ہمارے پاس ہے آئی اور وی، یہ فرسٹ پرسن ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ اگر سیکنڈ پرسن جو ہے ہمارے پاس، سیکنڈ پرسن سنگولر، یہ بھی آئے تو ہم اس میں بھی ایس یا ای ایس نہیں لگوائیں گے، ایس یا ایس نہیں لگوائیں گے۔ مطلب ہمارے پاس تین چیزیں ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک تو ہمارے پاس سب سے پہلا ہے کہ اس میں کیا ہوگی، ورب کی فرسٹ فارم ہوگی، فرسٹ فارم آف ورب استعمال ہوگی۔ دوسرا ہمارے پاس کیا ہے، اگر ہمارے پاس سبجیکٹ جو ہے، سبجیکٹ ہمارے پاس ایف سبجیکٹ ایس، اگر ہمارے پاس سبجیکٹ جو ہے وہ تھرڈ پرسن سنگولر مطلب ہی، شی، ایٹ ہے، تو ہی، شی، ایٹ، دے وغیرہ ہے، تو اس کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کا استعمال کریں گے، ای ایس جو ہے استعمال کریں گے، شامل ہوگا یا استعمال ہوگا۔ اب دوسرا ہمارے پاس ہے، اگر ہمارے پاس فرسٹ پرسن سنگولر ہو تو اس کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس نہیں لگوائیں گے، فرسٹ پرسن سنگولر ہمارے پاس آئی اور بی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے پاس تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ سیکنڈ پرسن سنگولر بن رہا ہے، جو سیکنڈ پرسن سنگولر ہمارے پاس ہے یو، جس میں صرف ہمارے پاس یو آتا ہے۔ تو یو میں بھی ہم کیا کریں گے، مطلب کہ ہم یو میں بھی ایس یا ای ایس نہیں لگوائیں گے۔ تو اس کا چارٹ ہم یہاں پہ ایسے بناتے ہیں، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہم چارٹ بناتے ہیں۔ ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا دوبارہ سے چارٹ بناتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس میں وہ کیسے کام کرتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔
پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہم چارٹ بناتے ہیں. ہم چارٹ کے رنگ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس چارٹ کی رنگ کیا ہے. دیکھیں اب ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ ہمارے پاس اگر ہمارے پاس سبجیکٹ جو ہے وہ ہمارے پاس فرسٹ پرسن سنگولر ہو. فرسٹ پرسن ہمارے پاس ہے آئی, دوسرا ہمارے پاس کیا ہے وی, اور سیکنڈ پرسن بھی ہمارے پاس کیا ہے یو, اور دے جو ہے یہ اس میں آتی ہے. مطلب کہ ہمارے پاس صرف پلورل جتنے بھی آتے ہیں پلورل کے ساتھ اگر ہم کیا کریں گے اضافہ کریں گے تو ہم آئی وی یو دے, اور یہاں پہ یہ ہو گیا ہے اور یہاں پہ بوائز ہو گئی ہیں کیونکہ ہمارے پاس پلورل ہے بوائز, تو ہم یہاں پہ پلورل کی بات لیتے ہیں بوائز, بوائز کو پلورل کرتے ہیں بوائز. اور دوسرا جو ہمارے پاس ہے پلورل نیم, یہاں پہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی جمع نام ہیں ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے پلورل نیمز. پلورل نیمز ان کے ساتھ اب ہم چیک کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے پاس کیا آتا ہے. اب جیسے ہم نے پڑھا کہ ہمارے پاس فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن ان دونوں کے ساتھ ہم کیا کریں گے, ان دونوں کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں ہوتا. تو اب ہم ان کی جو ہے پازیٹو بناتے ہیں, مثبت فقرے بناتے ہیں, جمع فقرے, کہ ہمارے پاس ایک سمپل پازیٹو کا سینٹینس ہوگا تو ہم اسے کیسے چینج کریں گے. تو اس کے لیے ہمارے پاس پازیٹو میں لکھ رہا ہوں. پازیٹو میں کیا ہوگا ہمارے پاس ہم چیک کر رہے ہیں. پازیٹو میں آئی وی یو دے بوائز اور جتنی بھی پلورل نیمز ہیں اگر یہ ہمارے پاس پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں سبجیکٹ کے طور پر آتے ہیں تو ہم ان کو پازیٹو ٹینس میں ورب کی کیا ہوگی ہمارے پاس فرسٹ فارم, ورب کی کون سی فارم ہے اور فرسٹ فارم ہے. ورب فرسٹ فارم مائنس کا مطلب کہ ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ ہم اس کے ساتھ کیا نہیں ڈالیں گے, ہم اس کے ساتھ اور کسی بھی چیز کو ایڈ نہیں کریں گے. مائنس ایس یا کاما, دوسرا کرتے ہیں, دوسرا کون سا ہم نے کھڑا تھا ای ایس, کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں ایس یا ایس کا اضافہ نہیں کرتے ہیں. یہ ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا. اب سیم اسی طرح ہم یہاں پہ نیگیٹو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نیگیٹو میں کیا ہوتی ہے, ہم میسز پریزنٹ انڈیفینٹ کی نیگیٹو بناتے ہیں. نیگیٹو میں کیا ہوگی ورب کی فرسٹ فارم ہوگی, اس میں بھی کیا ہوگا مائنس ایس یا ای ایس, نیگیٹو میں بھی یہی ہوگا. اب ہم یہ نیگیٹو میں جب یہی ہے تو ہم انٹراگیٹو میں بھی یہی کرتے ہیں, انٹراگیٹو میں وہی ہوگا. لیکن نیگیٹو میں ایک ہمارے پاس یہاں پہ دوسری بات ہے, نیگیٹو میں ہم یہاں پہ ایک اور چیز کا شامل کرتے ہیں نیگیٹو میں, کہ یہاں پہ ہمارے پاس نیگیٹو میں ہوگا ڈو ناٹ, سوری
پازیٹیو میں ہمارے پاس ہوگا ورب فرسٹ فارم اور اس کے ساتھ مائنس کا مطلب ایس یا ای ایس ہمارا استعمال نہیں ہوگا. دوسرا ہم کریں گے، ہمارے پاس دوسرا جو ہے وہ دوسرا ہوگا وہ نگیٹو کا ہوگا. جو منفی فکر ہمارے پاس ہے، منفی ہمارے پاس کیا ہوں گے؟ منفی فکر میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہم ایک تو ڈو ناٹ استعمال کریں گے. ڈو ناٹ پلس ورب فرسٹ فارم مائنس ایس یا ای ایس. ہم نیگیٹو میں اس کو استعمال کریں گے. اور انٹراگیٹو جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس سمپل سا ہے کہ ہم انٹراگیٹو سینٹنس کو ہم کیسے استعمال کریں. انٹراگیٹو میں ہم یہ کریں گے کہ ہمارے پاس نیگیٹو میں ڈو ہوگا تو ہم ڈو کو سٹارٹ پہ لے آئیں گے. یہاں پہ جو ہمارا سبجیکٹ ہوگا اور سبجیکٹ کو ہم کیا کرتے ہیں، انڈر لائن کرتے ہیں. سبجیکٹ پلس ورب فرسٹ فارم سائن آف انٹروگیشن اور اس کے آگے کیا ہے، مائنس ایس یا ای ایس. یعنی یہ چیزیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم آگے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہے. آپ کے لیے میں تھوڑا اس کو اور بھی زوم کرتا ہوں. یہ زوم کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے پازیٹیو میں لکھا ہے ورب فرسٹ فارم مائنس ایس یا ای ایس. یہ ہم نے لکھا ہے کہ یعنی ورب کی پہلی فارم استعمال ہوگی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں، اور اس میں ایس یا ای ایس کا استعمال ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہوگا. جو کون کون سی چیزیں ہیں ہمارے پاس ہیں، آئی، وی، یو، دے، بوائز، اور جتنی بھی پلورل نیم ہے جمع نام ہے ان کے ساتھ ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس نیگیٹو سینٹینسز ہیں، منفی فکرے ہیں. منفی فکرے ہمارے پاس کیسے بنائیں گے، ہم اس کی منفی کیسے بنائیں گے؟ منفی ہم اس کا ایسا بنائیں گے کہ اس پہ منفی میں ہمارے پاس جب ہمارے پاس آئی، ہی، شی، ایٹ کے علاوہ ہمارے پاس یہ ہے آئی، وی، یو، دے، بوائز اور پلورل نیم آئیں گے تو اس میں ہم ورب کی فرسٹ فارم جو ہمارے پاس ہے وہ ڈو ہے. تو منفی فکرہ ہے، منفی کے لیے ناٹ استعمال ہوتا ہے تو ہم ڈو ناٹ کا استعمال کریں گے پلس ورب فرسٹ فارم استعمال ہوگی. مطلب کہ فکری کا ورب فرسٹ فارم جو ہے وہ بھی استعمال ہوگا اور ڈو ناٹ منفی فکری کے لیے استعمال ہوگی. دوسرا جو ہے اس میں کیا ہوگا، اس میں بھی ایس یا ای اس کا اضافہ نہیں ہوگا. یہ میں ڈیش کا نشان یہاں پہ مطلب ہے مائنس کا مطلب کہ ہم اس میں ایس یا ای اس کو ایڈ نہیں کریں گے. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے انٹراگیٹو، مطلب سوالی فکرہ. جو آپ سے کوئی سوال کر رہا ہو، آپ کوئی سوال کر رہے ہوتے ہیں، اس کو انٹراگیٹو کہتے ہیں. تو اب انٹراگیٹو میں ہم کیا کریں گے، نیگیٹو میں ہمارے ہم نے لکھا ہوا تھا ڈو ناٹ. ڈو ناٹ کا جو ہمارے پاس ڈو ہے وہ ہمارا یہاں پہ سٹارٹ میں آ جائے گا، انٹراگیٹو میں سٹارٹ میں ہوگی. اس کے بعد ہم سبجیکٹ کا جو سبجیکٹ ہمارے پاس ہوگا وہ لکھیں گے. اس میں ہم کیا، اس کے ساتھ ہم ورب کی فرسٹ فارم ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم سائن آف انٹروگیشن جو سوال کا نشان ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے، ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے. ایس یا ای ایس کو ہم نہیں لکھیں گے کیونکہ اس سارے فکروں میں مطلب کہ ہمارے پاس آئی، وی، یو، دے، بوائز اور پلورل نیمز میں ان تمام میں ہمارے پاس کس چیز کا استعمال، ہمارے پاس ان کا سب کا استعمال نہیں ہوگا، ایس یا ایس کا استعمال ان میں نہیں ہوگا. تو ہم سر آرام سے چیک کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے پازیٹیو کہ جو ہے آپ کو سمپل نظر آ رہا ہے کہ ہم نے پازیٹیو میں کیا لکھا ہوا ہے، نیگیٹو میں کیا لکھا ہوا ہے، اور ہم نے یہاں پہ کس چیز میں چینج کیا ہوا ہے، ان کو ایس یا ایس ان میں اضافہ نہیں کیا ہے. تو سب سے پہلی پہچان تو اس کی ہم نے یہاں پہ آپ کو یہ واضح کی تھی کہ ایسے فکرے کہ جس میں پہچان کیا ہے ان فکروں کی کہ جس میں ایس یا ای ایس آتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، تا ہے، تی ہے، تی ہے، تا ہوں، تے ہیں، تا تی آتے ہیں، ان وغیرہ کو ان سب کو کیا کہتے ہیں، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کہتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس تھرڈ پرسن ہی شی ایٹ ہوگا تو اس کے ساتھ ہم ایس یا ایس کا استعمال کریں گے. اگر ہمارے پاس فرسٹ پرسن سنگولر ہوگا جو آئی وی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں ایس نہیں لگوائیں گے، اور اگر ہمارے پاس سیکنڈ پرسن سنگولر ہوگا تب بھی ہم اس کے ساتھ ایس یا ایس کو نہیں لگوائیں گے.
تو اب آئیں گے ہم اپنی نیکسٹ لیسن کی طرف کہ ہم یہاں سے جو کریں ایک نیو پیج لیتے ہیں. ہم یہاں پہ نئے کو لیتے ہیں. ہم نیا یہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ ہم نئے میں ہم کیا کر رہے ہیں. تو ہم نئے پہ ہم یہ کیا پریزنٹ ٹینس ہمارا سٹارٹ ہے, تو ہم یہاں پہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی ہم یہاں پہ انٹروڈکشن کر رہے ہیں. تو ہم یہاں پہ ایک چیز پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی ہم نے کر لی. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی ہم یہاں پہ اب کریں گے کہ ہمارے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کیا ہوا ہے ہمارے پاس. اب دیکھیں اس کا کرتے ہیں ہم چینج کرتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو. ہم کن چیزوں میں چینج کرتے ہیں, یہاں پہ دیکھیں تھرڈ پرسن سنگولر جو ہمارا ہے وہ ہی ہے, دوسرا شی ہے, تیسرا ایٹ ہے, بوائے ہے, ساگر ہے اور سنگولر نیم ہے. یہ چیزیں جب آئیں گی, جب یہ ہی شی ایٹ بوائے ساگر سنگولر نیم جتنی بھی چیزیں آئیں گی ان سب کے ساتھ ہم کیا کریں گے, جو چینج ان کے درمیان ہوں گی وہ بھی میں آپ کو نیچے ایکسپلین کر رہا ہوں, تو آپ ذرا انہیں غور سے دیکھیں. تو پازیٹو میں ہم کیا کریں گے, ہم پازیٹو فگرہ بناتے ہیں ان کا تھرڈ پرسن سنگولر کا ہی شی ایٹ بوائے ساگر سنگولر نیم کا. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ورب فرسٹ فارم آلریڈی استعمال ہوگی کیونکہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے, پلس کیا ہوگا ہم ایس یا ای اس کا استعمال کریں گے. دیکھیں وہاں پہ میں نے آپ کے لیے مائنس لگایا ہوا تھا ڈیش کا نشان کہ ہم اس کے ساتھ ایس یا ای ایس نہیں ڈالیں گے, لیکن یہاں پہ ایس یا ای ایس ہیں. اب دوسرے فکر پہ ذرا غور کریں کہ ہم دوسرے فکر کو کیسے چینج کر رہے ہیں. دیکھیں دوسرا فکر ہمارے پاس ہے نیگیٹو, ہم اس کا منفی فکرہ بنا رہے ہیں. تو ہم اس کا منفی فکرہ بنائیں گے کس طرح, دیکھیں ادھر ہم نے کیا تھا ہی شی ایٹ بوائے ساگر اور سنگولر کے ساتھ ہم کیا کریں گے, ڈز ناٹ لگوائیں گے. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے کہ ہی شی ایٹ بوائے ساگر سنگولر نیم کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کا استعمال کریں گے. دیکھیں جو فکرے آخر میں ہوتے ہیں جن کے ساتھ ای ہوتا ہے تو ایس لگوایا جاتا ہے, وائی ہوتا ہے تو آئی ای ایس لگوایا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ورب کی فرسٹ فارم ڈو ہے, ڈو. تو اب یہاں پہ نیگیٹو میں ہم یہاں پہ ڈو ہے تو او آیا ہے تو ہم نے ای ایس کا اضافہ کر دیا جو ڈز بنا. تو ڈز ناٹ پلس ہم کریں گے ڈز ناٹ پلس ورب فرسٹ فارم جو ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہم مائنس ایس یا ای ایس کرتے ہیں, کیونکہ ذرا ذہن میں لے آئیں کیونکہ ہم نے یہاں پر آلریڈی ایس یا ای ایس کا یہاں پہ ای ایس ہم نے جو ہے لگوا دی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ای ایس کو ہم نے یہاں پہ انڈر لائن کیا ہے کہ ہم نے اس کے ایس یا ای ایس کو ہم نے کیا کیا, اسے باہر نکال دیا. اب ہم نے یہاں پہ انٹر کر دیا تو ایس ای ایس کو ہم یہاں پہ نہیں لگوائیں گے. اب انٹراگیٹو فکرہ ہے, انٹراگیٹو میں ہم کیا کرتے ہیں, انٹراگیٹو بھی وہی ہے, سوالیہ فکرہ ہے جس میں سوال کی جاتی ہے. سوال میں کیا ہوگا, ڈز جو ہے فکرے کے سٹارٹ میں آئے گا, سبجیکٹ دوبارہ لگایا جائے گا, اس کے بعد جو ہے پلس ورب فرسٹ فارم ہوگی اور آخر پہ کیا ہوگا سائن آف انٹروگیشن. لیکن ایک چیز یہاں پہ میسنگ ہو رہی ہے, وہ میسنگ کیا ہے ہمارے پاس, مائنس ایس یا ای ایس جو ہے وہ مائنس ہوگی. مطلب ہم ایس یا ای ایس کو یہاں پہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے آلریڈی ڈز کو لیا ہوا ہے, تو ڈز میں ہمارے پاس ای ایس آلریڈی موجود ہیں. تو یہ تھا اسٹوڈنٹس ہمارے ایک لیسن آپ کے لیے تقریباً پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا. ہم نے یہاں پہ سمجھ کر لیا ہے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کیسے کہتے ہیں, کہ ہر ایک وہ فقرہ کہ جس کے آخر میں تا ہے, تی ہے, تی ہے, تا ہوں, تے ہیں, یہ جتنی بھی وغیرہ آتے ہیں ان کو ہم چینج کرتے وقت ہم بناتے ہیں. تو ہم کیسے بناتے ہیں, اب ان سارے فقروں کے علاوہ ان سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, سبجیکٹ ہوتا ہے. یہاں پہ میں ایس یو بی لکھتا ہوں, آپ نے ایس یو بی جو ہے سب سے پہلے سبجیکٹ ڈالنا ہے. سبجیکٹ مجھ سے رہ گیا ہے, تو سبجیکٹ اس لیے کیونکہ سبجیکٹ جو ہے سبجیکٹ کے بغیر آپ کو کوئی کام کا مطلب کیا واضح ویزیبل نہیں ہوتا. تو یہاں پہ بھی ہم دیکھو یہاں پہ میں نے سبجیکٹ ڈالا ہوا ہے ڈز سبجیکٹ پلس پر فرسٹ فارم از اکول سائن آف انٹروگیشن اور مائنس ایس یا ای ایس. اب
اسٹوڈنٹس آپ کے لیے میں کچھ فکرے یہاں پہ آپ کے لیے نئے فکرے دے رہا ہوں تاکہ ہم اس نئے فکر سے کیا کریں، آگے سبق لے لیں. ہم نئے فکرے جو ہے نئے فکرے ہم لکھ لیں، نئے فکر کو ہم چینج کرتے ہیں. تو ہم نئے فکر کو کیسے چینج کریں گے، ہمیں لیسن سے کیا ملے گا. تو ہم جو فکرے چینج کر رہے ہیں پازیٹیو والے فکرے چینج کرتے ہیں، وہ میں آپ کو ایک فکرہ یہاں پہ لکھ کے دیتا ہوں جنہیں آپ تھوڑا غور سے سنیں، غور سے دیکھیں یہاں پہ کیسے چینج ہوتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ایک فکرہ فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں، کیا میں لکھتا ہوں، پہلا فکرہ ہمارے پاس ہے شی رائٹس a letter. مطلب کیا ہے، وہ ایک خط لکھتی ہے. یہ ہمارے پاس کون سا ہے، یہ ہمارے پاس پازیٹیو فارم ہے، یہ ہمارے پاس پازیٹیو ہے. اب اس کا دوسرا فارم کیا ہے، یہ دیکھو ہم نے ہمارے پاس لکھتا ہے رائٹ. رائٹ ہمارے پاس فرسٹ فارم ہے، ای ایس اضافہ، یہ ایس کا اضافہ، رائٹ ای آیا ہوا ہے تو ہم نے ایس کا اضافہ کیا. شی رائٹس اے لیٹر، وہ ایک خط لکھتی ہے، یہ ہمارے پاس پازیٹیو ہے، مثبت فکرہ ہے، جمع فکرہ ہے. اب اس کا یہاں پہ دیکھیں ہم نے ہی شی کے ساتھ دیکھیں ہم نے کیا لگوایا تھا، پلس ایس یا ای ایس، یہاں پہ ایس لگا ہوا ہے. تو اب اس کی ہم نیگیٹو بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس سبجیکٹ ہوگا. سبجیکٹ ہمارے پاس کیا ہے، شی. اس کو چینج کرنے کے لیے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، دیکھو ڈز ناٹ یہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ اس کو ہم نیگیٹو میں چینج کرتے وقت ہم یہاں پہ ڈز ناٹ کا استعمال کریں گے. شی ڈز ناٹ. ڈز ناٹ کے بعد ہم نے کیا کیا تھا، ورب فرسٹ فارم. دیکھیں کیوں ورب فرسٹ فارم، کیونکہ یہاں پہ ہم نے ڈز ڈو ورب کی فرسٹ فارم ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ہم رائٹ کا رائٹ لکھتے ہیں، رائٹ یہ بھی ورب کی فرسٹ فارم ہے. اب اگر ہم رائٹس لکھیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ شی ڈز ناٹ رائٹس لیٹر، یہ ٹھیک نہیں بن رہا کیونکہ یہاں پہ دو ورب آئے ہیں، دو ورب کی دونوں جمع نہیں ہو سکتے. تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، ایس سے ای، رائٹ سے ہم ایس کو ختم کرتے ہیں. اس ایس کو ختم کرنے کے بعد یہ ڈو جو ہمارے پاس تھا یہ ہمارے پاس ورب کی فرسٹ فارم تھی. اس کے ساتھ ہم نے ای ایس کا اضافہ یہاں پہ میں نے آپ کے لیے لکھا ہے نیگیٹو میں، کہ ہم یہاں پہ جب ڈز ناٹ لگ گیا، ڈز ناٹ لگ جائے گا تو ہم یہاں پہ ایس یا ایس نہیں لگوائیں گے، بلکہ اس سے ایس یا ایس ختم ہو جائے گا، اس کے اندر چلا جائے گا. ڈز ناٹ میں پھر آگے کوئی بھی چینج نہیں ہوتی، صرف یہاں پہ ڈز ناٹ جو لگ جائے گا تو پھر ہم کسی بھی چینج آگے ورب میں، ورب فرسٹ فارم میں اس میں چینج نہیں کریں گے. ڈز ناٹ میں ہمارا ایس یا ایس آ گیا ہے. شی ڈز ناٹ رائٹ اے لیٹر. اب یہ ہمارا فکرہ اس ترتیب کا بن گیا. یہ ہمارا کون سا فکرہ ہے، یہ ہمارا نیگیٹو ہے، یعنی ہمارا منفی فکرہ ہے، سوالیہ منفی. اب ہم تیسرے نمبر پہ کرتے ہیں کہ ہمارے تیسرے نمبر پہ کون سا ہے. تیسرے نمبر پہ دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے انٹراگیٹو. انٹراگیٹو مطلب کہ سوالیہ فکرہ، سوال کرنے والا. اب سوال میں کیا ہے کہ ڈز ہمارے سٹارٹ میں آئے گا. دیکھیں یہاں پہ ڈز ہے تو ہم یہاں پہ کیا کر دیں گے، ڈز. پھر میں نے لکھا ہے سبجیکٹ. سبجیکٹ یہاں پہ ہمارے پاس ہے شی، تو ہمارے پاس ڈز شی. اب ہمارے پاس ورب فرسٹ فارم ہے. ورب فرسٹ فارم یہاں پہ دیکھیں ہمارے فکر میں ورب فرسٹ فارم کیا ہے، رائٹ. رائٹ اور آگے ہمارا کیا ہے، آبجیکٹ. آبجیکٹ کیا ہے، لیٹر. پھر میں نے کیا ڈالا ہے، سائن اپ انٹروگیشن، لیکن اس میں ایس یا ایس ہمارا کیا ہے، وہ مائنس ہے. انٹراگیٹو سینٹینس یہ بن گیا ہے. اب اس میں ذرا اسٹوڈنٹ غور کریں کہ یہ فکریں ہمارے کس طرح چینج ہو گئی ہیں، اس کو ہم نے کیسے چینج کر دیا ہے. اب ہم ایک دوسرا فکرہ میں آپ کو پچھلے لیسن کا بتاتا ہوں کہ جس لیسن میں ہم نے کیا کیا تھا. یہ ہمارا تھرڈ پرسن سنگولر ہے. فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن سنگولر کے بارے میں ہم ایک فکرہ لے کے آتے ہیں جو میں آپ کو لے کے آتا ہوں. فرسٹ پرسن کا میں لے کے آتا ہوں. فرسٹ پرسن میں ہم بلانگ کرتے ہیں کیا، پہلا فکرہ ہم لے کے آتے ہیں دے رائٹ بکس، وہ کتابیں لکھتے ہیں. اب دے رائٹ بکس ہے، رائٹ کی ورب فرسٹ فارم ہے، یہاں پہ بکس ہے. تو یہ ہمارا وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیسن میں کہ جب ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمارے پاس فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن سنگولر ہو تو اس کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کرتے. یہاں پہ دیکھیں فرسٹ پرسن سنگولر ہو تو اس کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس نہیں لگوائیں گے، آئی ویو ہوگا.
یا سیکنڈ پرسن سنگولر جو ہوگا اس میں ہم کیا کریں گے, اس میں بھی اضافہ نہیں کریں گے. جو کون سا ہے سیکنڈ پرسن ہمارا کون سا ہے, وہ ہمارا یو ہے, اور اس کے ساتھ ہمارا دے بھی آ رہا ہے. یہ کیا ہے, ان کے ساتھ ہم اضافہ نہیں کریں گے. ایسے ہی اس کا دیکھیے یہاں پر دے رائٹ ورب کی سمپل فرسٹ فارم آئی ہے. بکس ہمارے پاس آلریڈی پلورل ہیں, تو دے رائٹ بکس, وہ کتابیں لکھتے ہیں. پازیٹیو فکرہ ہے, ہم اس کو نیگیٹو میں چینج کریں گے. نیگیٹو میں چینج کرنے کے لیے آپ کو پچھلی پیج کا لیسن یاد ہوگا, جو یاد ہو جو نوٹ کرتے جائیں کہ دے رائٹ بکس, وہ کتابیں لکھتے ہیں. تو اس کی منفی بنانے کے لیے ہم نے کہا تھا, یہاں پہ اوپر دیکھیں کہ ہی شی ایٹ بوائے ساگر سنگولر نیم کے ساتھ ہم نے ڈز ناٹ لگوایا ہے, چونکہ یہاں پہ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوا ہے. لیکن وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہوگا اور ہمارے پاس فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن سنگولر آئی وی یو اور دے ہوگا, تو ان کے ساتھ ہم ڈو ناٹ کا استعمال کریں گے, ڈز ناٹ کا استعمال نہیں ہوگا. جب ڈو کا استعمال ہوا تو ہم ورب کی فرسٹ فارم جو ہے لگوائیں گے, جو ہمارے پاس رائٹ ہے, پھر ہم کیا کریں گے, بکس لگوائیں گے. تو یہ ہمارا کون سا فکر تھا, یہ ہمارا نیگیٹو کا فکر ہوا, کیونکہ دے ڈو ناٹ رائٹ بکس, وہ کتابیں نہیں لکھتے ہیں. اب ہمارے پاس تیسرا فکرہ ہے. تیسرا فکرہ کون سا ہے ہمارے پاس, وہاں پہ ہم نے کیا تھا کہ نیگیٹو فکرے کو یا پازیٹیو نیگیٹو فکرے کو ہم کیا انٹراگیٹو میں چینج کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے ڈو لے کے آئیں گے. اس کے بعد سبجیکٹ جو ہمارے پاس دے تھا, ڈو دے, پھر ہمارے پاس ورب ہے, ورب ہمارے پاس کیا ہے, رائٹ. کام کیا ہے, وہ کیا کرتے ہیں, بکس, ڈو دے رائٹ بکس. پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم سائن آف انٹروگیشن, لیکن ایس یا ای ایس کیا ہوگا, اسے مائنس ہوگا, ایس یا ایچ ایس میں نہیں لگوائیں گے. یہ ہمارے پاس کون سا فکرہ تھا, یہ ہمارے پاس انٹراگیٹو فکرہ تھا. اب اسٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ کو ان دونوں لیسنس کی, ان بوتھ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی تھرڈ پرسن سنگولر اور ہمارے پاس فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن سنگولر کی سمجھ آئی ہوگی. امید ہے آپ اس کی تھوڑی اور پریکٹس کریں تو آپ کے لیے یہ جو ہے بالکل آسان ہو جائیں گے. کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا سبق سیکھنا جو ہے یہ بھی ضروری ہے, تاکہ آپ آئندہ کے لیے, آپ کے مستقبل کا کام ہے کہ آپ تھوڑا سا جو ہے آگے کے لیے سیکھ جائیں. امید ہے آپ کو اس لیسن کی سمجھ آئی ہوگی. کسی بھی قسم کی کمپلینٹس یا کسی بھی قسم کی رجسٹریشن کے لیے یا کسی قسم کی ہیلپ کے لیے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. جو میں آپ کو اپنا پتہ بتا رہا ہوں, اس پتے پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک پہ ہماری آئی ڈی ہے نوید ساگر خٹک, فیس بک پر ہماری ہے, اور خٹک ایجوکیشن پیج ہے فیس بک پر, اور دوسرا ٹویٹر پر ہے, ٹویٹر پر بھی نوید ساگر خٹک ہے. یہ ٹویٹر پر ہے, یہ فیس بک پر ہے. یہ ہمارے ایڈریس ہے جس پہ آپ ہم سے پھر ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. علاوہ ازیں آپ کو کوئی اور مسئلہ درپیش ہے جس میں آپ براہ راست ہیلپ لینی ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس ہمارے لیے ہمارا کانٹیکٹ نمبر اپنے پاس رکھ لیجئے, 0333914344. یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے, اس پہ ذریعے ہم آپ کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر سکیں گے. تو نیکسٹ لیسن کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اس لیسن کی بار بار ریویژن کیجیے تاکہ آپ کو یہ بار بار جو ایگزامپلس ہیں, بار بار یہ باتیں ہیں, آپ کو بار بار ذہن میں بیٹھ جائیں. امید ہے لیسن کی سمجھ آئی ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.